جس آنکھ سے خوف خدا سے اگر ایک آنسو بھی نکل جاتا ہے، فرمایا جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے کافی ہے۔ خوف خدا سے نکلا ہوا ایک آنسو، کہ انسان بیٹھا ہے رب کی بارگاہ میں ہے، دنیا سو رہی ہے، بیٹھا ہے، اٹھ گیا رب کی بارگاہ میں اور اپنے خطاؤں کو یاد کرتا ہے، یاد کرتے ہوئے اپنے رب کی رحمتوں کو بھی دیکھتا ہے، نعمتوں کو بھی دیکھتا ہے اور اپنے احوال کو بھی دیکھتا ہے۔ اگر ان احوال کو دیکھنے کے بعد رب کے خوف سے اس کی آنکھ میں سے ایک بھی آنسو نکل جائے، میرے حبیب فرماتے ہیں اس کی جہنم کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ ایک آنسو کافی ہے۔ معزز سامعین، فرمایا وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ آپ اپنے رب کی نعمت کے خوب چرچے کیجئے، اور دنیا میں اور آخرت میں سب سے بڑی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہے وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں دی ہے۔ ہم دنیا کے ہر کام کرتے ہیں، ہر خوشی مناتے ہیں، اور یہ بری بات بھی نہیں ہے۔ اپنے اوپر رب کی ہر نعمت کو یاد کرتے ہیں، چاہے وہ شادی کا دن ہو، بچے کی پیدائش کا دن ہو، یا حج و عمرہ کی طرف جانے کا دن ہو، یہ ہمارے لیے یادگار دن ہوتے ہیں۔ ان کو یاد کرتے ہیں ہم کہ اللہ کا کرم ہوا تھا اس دن میں، رب نے کرم فضل فرمایا تھا، بیٹے کی صورت میں مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی نعمت سے نوازا، بیٹی کی صورت میں اللہ نے مجھے اپنی رحمت سے نوازا، کرم فرمایا، مجھ جیسے گناہگار کو رب نے اپنے حبیب کے در پر بلایا۔ یہ بھی بہت بڑا دن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے مجھے نیک بیوی عطا کی، یہ بھی رب کا فضل ہے۔ ان دنوں کو ہم مناتے ہیں جو شریعت کے خلاف نہیں ہے، شریعت کے خلاف نہیں ہے کہ یہ دن نہیں منانے چاہیے، مگر جب سب سے بڑی نعمت کی باری آتی ہے جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام کی صورت میں ہمیں عطا کی، جب اس نعمت کی باری آتی ہے پھر ہم تھوڑے سے بخیل سے ہو جاتے ہیں، بخل آ جاتا ہے، پھر ہمیں بہت ساری چیزیں نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں، پھر ہم یہ سوالات اٹھاتے ہیں۔ کیا سوالات ہوتے ہیں؟ جب بیٹے کی، اپنی شادی کی، کہیں جانے کی، اپنا یادگار دن منانے کی باری آتی ہے، اس دن میں ہمیں کوئی دوسری چیز نظر نہیں آتی، اس دن میں ہمیں کوئی غریب یتیم مسکین نظر نہیں آتا، ہمیں کوئی اس دن ننگا پتنگا نظر نہیں آتا کہ جس کے اوپر کپڑے نہ ہوں، مگر جس دن باری مصطفیٰ کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی نعمت جو اللہ تعالیٰ نے ان کی صورت میں عطا کی، ان دنوں کو منانے کی صورت میں جب منانے کا وقت آتا ہے، اس وقت میں ہمارے دلوں میں، ہمارے ذہنوں میں سوالات کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اچھا، یہ جو کر رہا ہوں میں، یہ جو خوشی کر رہا ہوں، کہ یہ خوشی کرنا میرے لیے ضروری ہے؟ کیا یہ خوشی مناؤں میں؟ شرعی طور پر ہے؟ اگر میں یہ مناتا ہوں، اچھا میں نے غریبوں کے لیے کھانا بنایا، میں تقسیم کرنا چاہتا ہوں، دسیوں آپ سے کہیں گے کیا کر رہے ہیں؟ ارے بھائی میرے آقا کی آمد کی خوشی میں غریبوں کو کھانا کھلانا چاہ رہا ہوں۔ کیا کر رہے ہو؟ فلاں آپ کو بیوہ نظر نہیں آ رہی، اس بیوہ کے گھر میں پیسہ دے دو، وہ یتیم بچے نظر نہیں آ رہے، ان کے گھر میں دے دو، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی نیکی ہے۔ مگر یہ یتیم اور یہ بیوائیں اور یہ سارے کے سارے ہمیں اپنی خوشیوں والے دن نظر کیوں نہیں آتے؟ اپنے دنوں میں کیوں نہیں نظر آتے؟ ہمیں اس دن بھی کیوں نظر نہیں آتے؟ کیا اس دن ان کے سارے احوال درست ہو چکے ہوتے ہیں؟ اگر اکٹھے ہو جائیں، مل بیٹھ گئے، کسی نے اپنی خوشی سے، زبردستی نہیں، کسی نے خوشی سے اپنے گھر کو سجا لیا، کسی نے خوشی سے اپنے گھر میں کچھ بنایا اور لوگوں میں تقسیم کر دیا، کس لیے؟ میرے آقا کی آمد ہے، آمد کے دن ہے، میں نے اس لیے تقسیم کر دیا ہے، یہ بنایا، لوگوں کو کھلا دیا۔ اس میں سوالات کیوں ہیں؟ اور یہ کہا جاتا ہے کہ جناب محترم آپ
ان دنوں میں عادت صرف 5 منٹ آپ کے چاہیے. ان دنوں میں یہ جو 12 ربیع الاول شریف ہے، 12 ربیع الاول شریف ہے، آپ لوگ اس دن میں خاص اہتمام کیوں کرتے ہیں؟ غور کیجیے کہ میں اپنی بات نہیں کروں گا، آپ لوگوں کو میرے مزاج کا پتہ ہے. کہتے کیوں کرتے ہیں اہتمام؟ غور کیجیے گا خدا کے لیے. ہم اس لیے اہتمام کرتے ہیں، اور اہتمام کرنے کے لیے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا. ہم تو بعض اوقات سال کے بعد اہتمام کرتے ہیں. 12 ربیع الاول شریف آتی ہے تو اس دن کے اہتمام کرتے ہیں، مگر قربان جاؤں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر، ہر اس دن میں جب بھی ہفتے کے بعد وہ دن آتا میرے آقا اہتمام فرماتے تھے. میرے آقا اہتمام کیسے فرماتے تھے؟ میرے آقا سے پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کے الفاظ، لماذا تصوم یوم الاثنین یا سیدی یا رسول اللہ، آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ کیا وجہ ہے یا رسول اللہ کہ آپ ہر پیر کو روزہ رکھتے ہیں، روزے کی حالت میں ہوتے ہیں؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یوم ولدت فیہ و یوم بعثت فیہ، یہ وہ دن ہے جس میں میں مصطفیٰ پیدا ہوا ہوں، اور یہ وہ دن ہے جس دن اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے نوازا ہے. کس دن؟ ہر پیر کو، ہر پیر کو، ہر ہفتے میرے آقا اہتمام فرماتے تھے. اگر ہم نے سال میں، ایک اور سوال آتا ہے، ایک سوال یہ، میرے آقا ہر ہفتے مناتے تھے روزہ رکھ کر، روزہ بھی رکھنا چاہیے، سنت ہے. ہم جو عجم والے ہیں نا، ہمیں ایسی سنتیں نظر نہیں آتی جلدی سے. پیر اور جمعرات کا روزہ ہمیں نظر نہیں آتا، ہمارے اندر یہ باتیں نہیں ہیں. ہم وہ چیزیں لیتے ہیں جو اپنی فیور کی ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں ہو گئیں، یہ جس میں بھائی خوب مزے آتے ہیں، اور جس چیز میں تھوڑا سا ہمیں مشقت کرنی پڑ جائے ہم تو دور ہو جاتے ہیں. حدیث مبارکہ ہے. سوال دوسرا آتا ہے، کہتے ہیں یہ تو اتفاق ہے، متفق چیز ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اس دنیا سے جانے کا دن ہے وہ بھی 12 ربیع الاول ہے. جانے کا دن 12 ربیع الاول، آنے کا دن 12 ربیع الاول. وہ کہتے ہیں تو اس دن کو چھوڑ دو نا تم، کہ جانے کا دن ہے، جانے کا دن ہے، وفات کا دن ہے. اس دن تو خوشی کس چیز کی؟ اب یہ مجھے اور آپ کو جواب کہاں سے ملے گا؟ آقا تشریف لے گئے، یعنی کسی کے اس دنیا سے جانے پر سوگ کتنا منانا چاہیے شریعت میں؟ ابھی تو شریعت ہم میں سے ہر بندہ، ہر مسلمان چاہتا ہے کہ شریعت کے مطابق زندگی گزارے. کوئی شریعت سے باہر نہیں ہے، کسی کے لیے نہیں ہے کہ کوئی بغیر شریعت کے اپنا کام کرتا پھر. نہیں، مجھے اور آپ کو کیسے پتہ چلے گا؟ آئیے میرے آقا کے گھرانے سے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی زوجہ محترمہ حضرت ابو سفیان، جو حضرت امیر معاویہ کے کیا ہیں؟ والد ہیں. حضرت ابو سفیان کی جو بیٹی تھی، میرے آقا کی گھر والی، حضرت ابو سفیان کا انتقال ہوا، اس دنیا سے تشریف لے گئے. آپ کی جو بیٹی تھی، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی جو زوجہ محترمہ تھی، 3 دن سوگ کیا. کتنے دن؟ پہلا، دوسرا، تیسرا، بڑی ذمہ داری سے بات کر رہا ہوں، غور سے سنیے گا. 3 دن سوگ کیا. ام المومنین، تمام مومنوں کی ماں، چوتھے دن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے کپڑے تبدیل فرمائے، نئے کپڑے پہنے، خوشبو لگائی. پوچھا گیا یا اماں یہ کیا ہے؟ آپ کے والد کا انتقال ہوا ہے. فرمایا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ 3 دن کے بعد سوگ نہیں ہوتا. سوگ منع ہے. کیوں؟ اگر زیادہ مناتے جاؤ گے، اگر سوگ کا دن بار بار مناؤ گے، جو تمہیں زخم ملا ہے وہ ہر وقت ہرا ہوتا رہے گا. اس لیے فرمایا 3 دن کے بعد سوگ نہیں. خوشی جب دل کرے منا. تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر ہفتے مناتے تھے.
ایک تو یہ بات 3 دن سے زیادہ سوگ نہیں ہے شریعت کے اندر. دوسری بات حدیث مبارکہ ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے زمین